آج کی رات امریکہ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہونے والی ہے اور ناپاک ریاست کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہونے والی ہے. جو تین ممالک پاکستان، افغانستان اور ایران حالت جنگ میں ہے، اس کے اثرات پاکستان اور افغانستان پر بھی آئیں گے. ایک لمحے کے لیے بھی اپنے جو ہے وہ موت سے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہونے سے ایک منٹ، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ڈر رہے. کیا تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے یا ہونے جا رہا ہے؟ اس وقت بہت سی ممالک حالت جنگ میں ہے. ایشیا کی اگر بات کی جائے تو ایشیا کے تین ممالک پاکستان، افغانستان اور ایران حالت جنگ میں ہے، جبکہ عرب ممالک بھی حالت جنگ میں آ چکے ہیں اور امریکہ اور ایران کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے عرب ممالک پر بھی اس کے اثرات پڑ رہے ہیں اور امریکہ اور ناپاک ریاست کے ایران پر حملوں کے بعد شاید اس کے اثرات پاکستان اور افغانستان پر بھی آئیں گے. تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. تو جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور افغانستان کے حالات بہت زیادہ کشیدہ تھے، جس کے بعد پاکستان نے افغانیوں کو طالبان کو منہ توڑ جواب دیا اور جواب دینے کے بعد اب آج افطار سے کچھ لمحہ پہلے ہم تک کچھ ویڈیوز پہنچی ہیں جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی فورسز افغانستان کے اندر داخل ہو چکی ہیں اور کئی کلومیٹر تک، تقریباً مبینہ طور پر 30 کلومیٹر کے اسکوائر پہ جو ہے وہ پاکستان کی فورسز قابض ہو چکی ہیں، جبکہ ایران اور ناپاک ریاست کے ساتھ امریکہ کے معاملات جو ہیں وہ اب بہت زیادہ شدید صورتحال اختیار کر چکے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایران نے ناپاک ریاست اور امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کا جواب کس طرح ان کے عرب ممالک میں 7 علاقوں میں موجود ان کے ہوائی اڈے اور ان کے جو دیگر تنصیبات تھیں ان کو کس طرح نقصان پہنچایا. تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ افغانستان نے جارڈن، کویت، سعودی عربیہ، قطر، بحرین، یونائٹڈ عرب اماراتس اینڈ دیگر جگہوں پہ کامیابی سے جو کہ امریکہ کے ہوائی اڈے اور ان کے جو ٹھکانے تھے ان کو بری طرح سے تباہ کر دیا اور اس جگہ پہ حملے کیے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت ایشیا خطہ جو ہے اس کے 3 ممالک حالت جنگ میں ہے. دوسری جانب اگر ایرانی قوم کی اگر میں بات کروں تو آپ کو اس بہادر قوم کے بہادری کا اندازہ اس بات سے ہو جائے گا کہ جیسے ہی ایران نے امریکہ اور ناپاک ریاست کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا اور ان کے کئی ایئر سپیس اور ایئر بیسز اور ان کا جو ٹھکانے تھے اس کو عرب ممالک میں ٹھکانہ بنایا، تو اس کے بعد ایرانی قوم سڑکوں پر نکل آئی، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر کے نعرے لگاتے رہ چکے. ہم نے دیکھا کہ ایران نے اس تمام تر آپریشن کا نام بھی فتح خیبر رکھا ہے اور فتح خیبر یقینی طور پر تمام تر مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام میں کتنا امپورٹنٹ یہ تمام تر جنگ تھی. اور ایرانی قوم اپنی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے یکجہتی کے لیے، ان کے ساتھ تک سولیڈیٹی شو کرنے کے لیے کس طرح سڑکوں پہ موجود ہے اور نعرے لگائے جا رہے ہیں، نعرے تکبیر لگایا جا رہا ہے، آوازیں بلند کی جا رہی ہیں اور ایک جوش اور ولولہ اپنی فورسز کا بڑھایا جا رہا ہے. اور یقینی طور پر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی اپنے جو ہے وہ موت سے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہونے سے ایک منٹ، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ڈر رہے. اور ایران مسلسل یہ چیز کہہ رہا ہے کہ شاید آج کی رات امریکہ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہونے والی ہے اور ناپاک ریاست کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہونے والی ہے، چونکہ ہم پہلے سے ہی ایشیائی خطے میں جن جگہوں سے یہ تمام تر اپنی آپریٹنگ کرتے تھے، جن جگہوں سے یہ جن ریڈار سے یہ ایشیا میں اور خصوصی طور پر ایران، پاکستان اور افغانستان میں نیٹ ورک حاصل کرتے تھے، وہ ہم نے مکمل طور پر تباہ کر دی. اس حوالے سے ایرانی فوج کا ایک اعلان ہے. ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ قطر میں نصب امریکی ریڈار سسٹم FPS 132 کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے. بیان کے مطابق یہ ریڈار 5000 کلومیٹر تک کی رینج رکھتا ہے اور بیلسٹک میزائلوں کی نگرانی اور ٹریکنگ کے لیے جدید اور خصوصی آلات سے لیس تھا. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اس تنصیب کی تباہی خطے میں امریکی دفاعی نگرانی کے نظام کے لیے بڑا دھچکا ہے. تاہم اس دعوے پر تاحال امریکی یا قطری حکام کی جانب سے کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا. تو اس تمام تر صورتحال سے آپ یقینی طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ اب یہ جنگ، یہ آپریشن کتنا زیادہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے ایک اسکول جو ہے بچوں کا ایلیمنٹری اسکول تھا اس کو نشانہ بنایا گیا، جہاں پر مختلف خبریں بھی چلتی رہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر متعدد بچیاں جو ہے وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو چکی ہیں اور ان کے جو
فیملیز تھی, ان کی پیرنٹس تھی, وہ سڑکوں پہ موجود ہیں, جبکہ بہت سی دیگر ویڈیوز بھی اس وقت ہم تک پہنچ رہی ہیں. اور ایک اور نئی پیش رفت آئی ہے کہ بیروت میں امریکی سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو فوری طور پر لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے, چونکہ اس وقت ایران, جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لبنان, قطر, دبئی, یو اے ای اور اسی طرح دیگر جو عرب ممالک ہیں, ان کے اندر موجود جو امریکی اڈے ہیں یا امریکہ کے ایئر بیسز ہیں, ان کو نشانہ بنا رہا ہے. اور اسی طرح ناپاک ریاست کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی اب یقینی طور پر ایران کا پیغام جو ہے وہ پہنچ چکا ہوگا کہ ہم ہر وقت تیار ہیں اور ہم کسی بھی وقت آپ کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ایران نے امریکی اڈوں پر مزید حملوں کی دھمکی جو ہے وہ بھی دے دی ہے. ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ نے خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کا نقشہ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی. اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر وہ نقشہ, وہ جگہیں بھی, پوائنٹس بھی شیئر کر دی ہیں جہاں پر انہوں نے بتایا کہ ہمیں امریکہ کے جتنے بھی اڈے قائم ہیں ہمیں ان تمام تر جگہوں کا یقینی طور پر اندازہ ہے. اور اسی کے ساتھ ایران نے اپنا ایئر سپیس بند کر دیا ہے, عرب ممالک نے اپنا ایئر سپیس بند کیا ہوا ہے اور دیگر ممالک نے بھی اپنا ایئر سپیس بند کیا ہوا ہے, چونکہ اس وقت حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں اور صورتحال کسی بھی جانب جا سکتی ہے, چونکہ اس وقت ایشیا کے 3 بڑے ممالک حالت جنگ میں ہیں, جبکہ امریکہ بھی باضابطہ طور پر حالت جنگ میں ہے. اور اسی کے ساتھ ناپاک ریاست بھی اب اپنا خاتمہ یقینی طور پر جلد دیکھنے کو تیار رہے گی. اسی طرح عرب ممالک بھی اب حالت جنگ میں ہے. یقینی طور پر اب تک عرب ممالک کی جانب سے اپنے بڑے بڑے شہر میں, یعنی کہ اگر بات کی جائے دبئی کی, تو دبئی سے برج خلیفہ کے قریب کے جتنے بھی بڑے ریزورٹس اور وہاں پر جتنے بھی وی آئی پی ریزیڈنس تھے ان کو خالی بھی کروایا جا رہا ہے. اور بہت ساری مزید اپڈیٹس آتی رہیں گی, آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. وقتاً فوقتاً مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.